اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، امت مسلمہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونا کسی صدمے سے کم نہ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا عرب میں وہ اسلامی انقلاب لے کر آئے تھے کہ جس کی نشر و اشاعت ابھی پوری دنیا میں ہونی باقی تھی۔ اسلامی عقائد اور ایک اللہ کی وحدانیت کی گونج ابھی تک صرف اہل عرب اور کہیں کہیں اہل روما کے کانوں تک ہی پہنچی تھی، مگر یہ نکار خدا ابھی کیسر و کسرہ کے دربار میں بچنا باقی تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی نبوت کے جھوٹے دعوے داروں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ دور امت مسلمہ کے لیے ایک کڑا دور تھا، جب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پہنچانے کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا بھی دفاع کرنا ضروری تھا۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ امت کی باغ ڈور ایسے ہاتھوں میں دی جائے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تھے اور دینی عقائد اور احکام خداوندی کے معاملات میں بہتر طور پر شناسا تھے۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اولین خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست اور حضرت اماں عائشہ کے والد محترم بھی تھے۔ دوستو، ایسے کڑے امتحان کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بہترین شخصیت تھے، جنہوں نے امت کو اس وقت سنبھالا جب امت مسلمہ شدید صدمے سے دوچار تھی اور کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معبود و خدا تھے جن کی تم عبادت کرتے تھے تو تمہارا خدا فوت ہو چکا ہے، اور اگر تمہارا خدا وہ ہے جو آسمان پر ہے تو بے شک تمہارا معبود و خدا زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کا رتبہ سنبھالتے ہی سب سے پہلے فتنہ ارتاد اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور اس سے واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد فرمایا۔ اس موقع پر اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں نرمی برتنے کے لیے کہا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دین میں کمی کی جائے اور میں زندہ رہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر میرے ساتھ کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے تو خوب، اور اگر آپ سب میرا ساتھ چھوڑ دیں تو بھی میں تنہا اسلام کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ مجھے یہ بات منظور ہے کہ اس مقابلے میں دشمن مجھے مار ڈالے اور میرے لاشے کو پرندے نوچ نوچ کر کھا جائیں، لیکن یہ بات منظور نہیں کہ اسلام کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر زکوٰۃ میں کسی کے ذمے رسی کا ایک ٹکڑا بھی نکلا اور اس نے دینے سے انکار کیا تو جہاد کا حکم دے دوں گا۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ایک زبردست لشکر تیار کیا اور مدینہ منورہ سے باہر نکل کر لشکر کو 11 حصوں میں تقسیم کر کے بڑے بڑے بہادروں کو ان کا سردار مقرر کیا گیا اور انہیں مختلف مرتد قبیلوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ 11 اسلامی جانبازوں کے دستے سارے عرب میں پھیل گئے اور 8-9 مہینے میں ہی بے دینی کی جگہ اسلام اور بغاوت کی بجائے امن قائم کر دیا، اور زکوٰۃ کا روپیہ بھی باقاعدہ وصول ہونے لگا۔ ان جنگوں کی وجہ سے کئی حافظ قرآن اصحاب کرام شہید ہوئے، جس کی وجہ سے قرآن پاک کو ایک جگہ کرنے کا کارنامہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ہی انجام پایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا 13 ہجری میں انتقال ہوا اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ کی عمر 63 برس تھی اور ان کی خلافت کا دور قریباً 2 سال پر محیط ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے مرض وفات کے دور میں اصحاب کرام کے مشورے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ ثانی متعین کیا۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بہت ہی شاندار تھا اور آپ رضی اللہ عنہ نے سلطنت اسلامیہ کو کافی وسعت بخشی۔ ایران، فارس اور روم جیسی بڑی بڑی سلطنتوں پر آپ رضی اللہ عنہ نے اسلامی پرچم لہرایا۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں نہایت ہی اعلیٰ کارنامے انجام دیے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت عبد الرحمن اور صحابہ کرام اور انصار کے نمائندوں کے ساتھ مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا، تمام ملکوں کو صوبے میں تقسیم کیا اور گورنر کا انتخاب کر کے وہاں کے گورنر بنوائے۔
کاتب، صاحب الخراج یعنی کلیکٹر، پولیس، بیت المال، قاضی یعنی جج کو مقرر کیا اور ہر سال آپ امارات حج خود فرمایا کرتے تھے۔ اسلامی سلطنت میں امن کے لیے پولیس اور جیل خانے کا نظام بنوایا۔ سب سے پہلے صفوان بن امیہ کا گھر 4000 درہم میں خرید کر جیل خانہ بنوایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول کے دور میں مال غنیمت آتا تو جب ہی تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحرین تشریف لائے تو ایک سال میں اپنے ساتھ 5 لاکھ درہم کی خطیر رقم لے کر آئے تو اس وقت ولید بن ہشام کے مشورے سے بیت المال کا محکمہ قائم کیا گیا۔ دجلہ سے بصرہ تک آپ رضی اللہ عنہ نے 9 میل لمبائی والی نہر کھدوائی۔ نہر امیر المومنین کو بذریعہ دریائے نیل بحر کلزم سے ملایا گیا تھا۔ اس نہر کی لمبائی 69 میل تھی۔ نظام تعلیم کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ آپ کے قراء اور معلمین کو مقرر فرمایا۔ درس و تدریس کے لیے علماء فقہ کو مقرر کیا۔ ان کے لیے تنخواہ کا انتظام کیا۔ مسافروں کے لیے سرائے بنوائے۔ بچوں اور ضعیفوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ آرمی کا نظام بنوایا اور آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی سب سے پہلے مردم شماری کی گئی۔ ہجری سال کا آغاز اور ڈاک کا نظام بھی آپ کے دور خلافت میں ہی عمل میں لایا گیا۔ دوستو، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں عظیم فتوحات کی بدولت 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست کی حدود پھیل گئی تھی اور اس وقت کی 2 سپر طاقتوں روم اور فارس کو بھی عبرتناک شکست انہی کے دور میں دی گئی تھی۔ سیدنا عمر رفع عامہ کے کاموں پر بہت توجہ دیتے تھے، جس میں نئے شہروں کا قیام، مہمان خانوں کا قیام، نہروں کی تقسیم، چوکیاں اور سزائیں، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، کعبے کی توسیع۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور میں 4000 مساجد کی تعمیر سمیت دیگر تعمیراتیں شامل تھیں۔ الغرض دور فاروق کی اپنی مثال آپ تھا۔ اس دور میں خوشحالی، عدل و انصاف، ذمیوں سے سلوک اور وظائف کی فراہمی ہر بچے کا وظیفہ حکومت دیتی تھی۔ یوں دین اسلام کا اصلی چہرہ دنیا پر عیاں ہوا۔ خلیفہ کی حیثیت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال خلافت کے منصب پر فائز رہے اور آپ اپنے فرمان قوم کا سردار، ان کا خادم ہوتا ہے کے مطابق عمل پیرا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 26 ذی الحج 23 ہجری کی صبح مسجد نبوی میں نماز فجر کی امامت کر رہے تھے کہ فیروز نامی مجوسی غلام نے خنجر سے زخمی کیا۔ 4 دنوں کے بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو انتقال فرما گئے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے عشرہ مبشرہ میں سے 6 نامور شخصیات کو نامزد کر کے انہی میں سے خلیفہ کا انتخاب کا حکم دیا۔ یہ 6 اصحاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت عثمان غنی 24 ہجری میں مسلمانوں کے ثالث خلیفہ بنے، یعنی تیسرے خلیفہ بنے۔ آپ کو 22 لاکھ مربع میل کے ایسے خطے پر حکومت کرنی پڑی جس میں بیشتر ممالک فتح ہو چکے تھے، لیکن یہاں مسلمان مستحکم نہ ہوئے تھے۔ خطرہ تھا کہ یہ ریاستیں دوبارہ کفر کی آغوش میں نہ چلی جائیں، لیکن خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی نے 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے پر اسلامی سلطنت قائم کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے 6 سال فتوحات اور کامرانیوں کے ایسے عنوان سے عبارت ہیں جن پر اسلام کی پوری تاریخ ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ حضرت عثمان غنی نے فوجوں اور عسکری قوتوں کو جدید بنیادوں پر استوار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پہلا اسلامی بیڑا تیار کر کے بحر اوقیانوس میں اسلام کا عظیم لشکر اتار دیا تھا۔ اس طرح پاپائے روم پر سختہ طاری کر کے آپ رضی اللہ عنہ کی فوجوں نے فرانس اور یورپ کے کئی ملکوں میں اسلام پہنچا دیا تھا۔ ہندوستان اور افریقی ممالک میں محمدی سورج کی کرنیں بھی آپ ہی کے دور خلافت میں پہنچی تھی۔ اسلامی فوجوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی سندھ، مکران، تبرستان اور متعدد ایشیائی ممالک فتح کیے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی چونکہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا اپنے خاندان والوں کے ساتھ نرمی کا رویہ تھا۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کے پہلے 6 سال تو قدر سکون اور امن و سلامتی سے گزرے تھے، لیکن آخری 6 سال شورش اور فتنوں کی نظر ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ دولت مندوں پر چھوڑ دیا کہ وہ جیسے چاہیں خرچ کریں،
جب مدینے کے لوگ خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے تو لوگ طرح طرح کے کاموں میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عثمان نے بعض کو سختی سے روکا اور بعض کو جلا وطن کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ اس پر بعض قبائل اور سرداران قوم بگڑ گئے۔ چند اکابر اصحاب کرام کو سیاسی اختلاف کی بنا پر سرزش اور سزائیں دی گئیں تو بنو حذیل، بنو زہرہ، بنو غفار اور بنو مخزوم انتقامی جذبات سے مشتعل نظر آئے۔ مختلف عناصر نے ملک بھر میں آتش فساد بھڑکا دی تھی۔ مصر میں تو پہلے ہی بغاوت بھڑک چکی تھی۔ اب حضرت عثمان نے ہر چند کوشش کی کہ اس سلگتی آگ کو بجھا دیا جائے، لیکن ان انگاروں نے شعلہ زن ہو کر سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تمام لوگ حضرت عثمان کو معزول کرنے پر تل گئے تھے۔ آخرکار مشتعل ہجوم نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور جوش میں آ کر حضرت عثمان کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑھاپے کے عالم میں 12 برس کی خلافت کے بعد 18 ذوالحج سن 35 ہجری کو 82 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک بڑا ہولناک واقعہ تھا۔ اس کے بعد عالم اسلام پارا پارا ہو گئی۔ سلطنت اسلامی کا شرازہ بکھر گیا۔ مسلمان گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ مسلمانوں کی سیاسی اور مذہبی زندگی پر ایک ایسا انتشار پیدا ہوا کہ پھر کبھی شرازہ بندی نہ ہو سکی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد تمام اہلیان مدینہ نے اصرار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کا منصب سنبھال لیں، جبکہ حضرت علی نے اس کا انکار کیا اور فرمایا کہ اس بات کا فیصلہ بدری صحابہ کرام کریں گے۔ مجمع میں کھڑے بدری اصحاب کرام نے کہا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کا عہدہ سنبھالنا نہیں چاہتے تھے، مگر اصحاب کرام کے بے انتہا اصرار پر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ چہارم بنے۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا ہی تھا کہ اہلیان شام نے حضرت امیر معاویہ کی سرپرستی میں حضرت عثمان غنی کے قصاص کا مطالبہ کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت علی کی خلافت پر بیعت کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ دوسری جانب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ حج کی ادائیگی کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں تھی، جب انہیں حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو وہ مکہ میں ہی رہ گئیں، جہاں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے ملاقات کی اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بارے میں انہیں تمام معلومات دیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہی جنگ جمل کا سبب بنی، جو کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں مسلمانوں کی کثیر تعداد شہید ہوئی۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی کی بنو امیہ کے امیر حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ صفین ہوئی۔ اس جنگ میں بھی کئی ہزار مسلمان شہید ہوئے۔ اسی جنگ کے دوران حضرت عمار بن یاسر بھی شہید ہوئے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے بنو امیہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور بنو امیہ کی افواج کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی۔ شیخ عبداللہ بن الشیخ محمد بن عبد الوہاب اپنی کتاب سیرت رسول میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے لڑائی ترک کر دی، اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے لڑائی کیوں ترک کی؟ انہوں نے کہا، ہم نے عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے، اور میں نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا آپ رضی اللہ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں۔ بہرحال حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 12,000 فوج سے اتنا بھرپور حملہ کیا کہ اہل شام کی سب صفیں ٹوٹ گئیں۔ بہت سے اکابر صحابہ کرام کی ایک جماعت اس خانہ جنگی سے الگ تھلگ رہی۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو الیاسر، زید بن ثابت، محمد بن مسلمہ، عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، سہیب رومی اور ابو موسیٰ اشعری سر فہرست ہیں۔ بہرحال جب دونوں فریق اکتا گئے تو صلح پر آمادہ ہو گئے۔ اہل شام نے نیزوں پر قرآن حکیم لٹکا کر اہل عراق سے کہا، آؤ ہم کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ اہل عراق نے اس سے اتفاق کیا اور فریقین نے اپنے اپنے حکم مقرر کیے۔ چنانچہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل کوفہ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری کو اپنا حکم بنایا
اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوجیں لے کر کوفہ چلے گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے لشکروں نے شام کا رخ کیا۔ دوسری جانب جب تحقیق کا فیصلہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے 10,000 سے زیادہ لوگوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا فیصلہ بھی قابل قبول نہیں کا نعرہ لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا اور ان سے الگ ہو گئے۔ یہی لوگ بعد میں خوارج کے نام سے موسوم ہوئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا، مخالفت کا جھنڈا بلند کیا، ناحق خون بہایا اور ڈاکہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کی طرف بھیجا۔ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے کسی قوم کو ان جیسا عبادت گزار نہیں دیکھا۔ طویل سجدے کی وجہ سے ان کی پیشانیاں زخمی اور ہاتھ اونٹ کے سینے جیسے سخت تھے، قمیض پسینے میں شرابور اور چہرے زیادہ جاگنے کی وجہ سے سیاہ تھے۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر تقریباً 2,000 آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آ ملے، باقی بددستور بغاوت ہی کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان پر فوج کشی کی اور دوبارہ ان کو واپس آنے کے لیے کہا، مگر انہوں نے واپس آنے کی بجائے لڑائی کو پسند۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نہروان میں لڑائی کی اور چند آدمیوں کے سوا سب کے سب قتل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر 17 رمضان المبارک 40 ہجری کی صبح کو ابن ملجم نے نماز کے دوران حملہ کیا اور 21 رمضان المبارک کو وہ شہید ہو گئے اور کوفہ میں دفن کیے گئے۔ اس طرح آپ کی کل عمر 63 برس تھی اور آپ کی خلافت 4 سال اور 7 مہینے رہی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد عراق میں مسلمانوں کے اصرار پر حضرت حسن نے بیعت خلافت لی۔ دوسری طرف شام میں حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ ممکن تھا کہ مسلمانوں کے درمیان ایک اور جنگ شروع ہو جائے، لیکن حضرت حسن انتہائی زاہد و متقی اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی دور اندیشی سے مسلمانوں کو قتل عام سے بچا کر حضرت معاویہ کے ساتھ صلح فرمائی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ 50 ہجری میں 47 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ دوستو، بعض علماء کرام کے نزدیک خلافت راشدہ کا دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور تک ہے، جبکہ بعض کے مطابق خلافت راشدہ کا دور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور تک ہے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہی آخری خلیفہ راشد ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔